الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا قال اللہ تبارک وتعالی ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم حصنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کے فوائد۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق قائم ہے، اس تعلق کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے ذریعے سے ایک عبد اپنی حقیقت اور اپنے معبود کے مقام کا اقرار بھی کرتا ہے اور اعتراف بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس تعلق جسے عبادت کہا جاتا ہے، اس کی مختلف صورتیں بندوں کے ذمہ لازم کی ہے۔ کبھی عبادت بدن سے ادا کی جاتی ہے جسے نماز اور روزہ کہا جاتا ہے، کبھی یہ عبادت صرف مال کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے جسے زکوٰۃ اور صدقہ کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ عبادت بدن اور مال دونوں کے مجموعے سے بیک وقت ادا کی جاتی ہے جسے حج یا عمرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور امت کے اندر عمومی طور پہ ایک رجحان ہے کہ لوگ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان یا کسی مہینے سے نہیں ہے، بلکہ رمضان سے ہٹ کے زکوٰۃ کا تعلق حولان حول سے ہے۔ حولان حول عربی کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے آپ کے مال پہ سال کا پورا ہو جانا، اور یہ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ میں ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کی نوکری لگی یکم محرم کو اسے ملازمت مل گئی، یکم صفر کو اسے تنخواہ ملی، اور یہ تنخواہ اتنی تھی کہ اس تنخواہ میں 52.5 تولے چاندی آ سکتے تھے، 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا تھا۔ تو جو ہی اتنی تنخواہ یا اس سے زیادہ کسی آدمی کی ملکیت میں آئی، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یا کسی آدمی کے والد صاحب یا کسی ایسے رشتہ دار کا انتقال ہوا جس سے اس کو وراثت ملنی تھی، ان کا انتقال یکم محرم کو ہوا، فوری طور پہ ان کی وراثت میں سے اتنے پیسے یا سونا چاندی مال تجارت اس آدمی کے حصے میں منتقل ہوا یکم محرم کو کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اتنا پیسہ تھا جو 52.5 تولے چاندی کے برابر تھا۔ اب یکم محرم کو اس کے والد صاحب کی طرف سے اسے جائیداد ملی یا اسے نوکری ملی اور اس کی تنخواہ یکم صفر کو ملی، تو یکم صفر اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اگلے سال۔ ایک تو اس کا حساب ہوگا قمری حساب سے، ہجری مہینوں کے حساب سے، جو شمسی سے 10 دن کم ہوتے، اور دوسرا جو ہی سال پورا ہوگا، جیسے آج کل ہمارے ہاں سالگرہ، برتھ ڈے کا دن اور جو شادی کی اینیورسری ہے اس کا دن اور بہت ساری چیزوں کا دن لوگوں نے اتنا یاد رکھا ہوا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بیوی کی شادی کی سالگرہ یا اس دن وہ دنیا میں تشریف لائی ہے، وہ دن شوہر بھول جائے تو کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، جی کہ یہ تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، انہیں تو میری سالگرہ کا دن ہی یاد نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
اسی طرح ایک گھر میں فوتگی ہوئی تھی، ہمارے جاننے والے ہی ہیں، فوتگی کا غالباً 3 یا 7واں دن، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ دن تھا، تو بہو صاحبہ اپنے شوہر جن کی دادی کا یا نانی کا دادی کا انتقال ہوا تھا، تو ان سے کہنے لگی جی آپ کو پتہ نہیں آج میری سالگرہ ہے؟ اس نے کہا جی ادھر سالگرہ ہے، ادھر ہم پہ آسمان گرا ہوا ہے، آپ عجیب باتیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں، سالگرہ تو کرنی ہی کرنی ہے، ایسا کرتے ہیں کمرے میں چھپ کے کیک منگواتے ہیں، لوگ باہر تعزیت کرتے رہیں گے، ہم کنڈی لگا کے سالگرہ منا لیں گے۔ یعنی اس کو یاد رکھنے اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا اتنا اہتمام ہے، حالانکہ یہ اہتمام ہونا چاہیے زکوٰۃ کی تاریخ یاد رکھنے کا۔ اب جو ہی اگلے سال 1 صفر آیا تو اپنا حساب کریں، اگر نصاب کے مطابق پیسے موجود ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو اس سے 2.5% زکوٰۃ دے دی جائے، اس کے لیے رمضان یا رجب یا شعبان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور فرائض میں سے ایک ایسے ہی فرض ہے جیسے اسلام کی عمارت کے باقی 4 ستون کلمہ، نماز، روزہ اور حج، اسی طرح ایک 5واں ستون وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اندازہ کریں، ایک آیت میں پڑھوں گا، آپ سب کو یاد ہوگی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب یہ آیت یاد کیوں ہے؟ اس لیے یاد ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو کم سے کم 82 مرتبہ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ ساتھ آتوا الزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی کو بار بار کہنے کی؟ مثلا اوپر جا کے کوئی کہے آؤ نا یار نیچے بیان شروع ہو گیا، چلو آ رہے ہیں جی آ رہے، پھر کہیں جی چلو نا یار بیان شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے آپ چلے میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آپ ابھی تک ادھر ہی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک دوستی گپ شپ کا ماحول ہے، اختیار حکم دینے والا یا کہنے والا اس کے پاس کوئی جان لینے کا اختیار نہیں ہے کہ تم نہیں جاؤ گے تو جان لے لیں گے، یعنی ایک محدود سے اختیار ہے۔ اللہ کے پاس تو جان لینے کا اختیار بھی ہے، اللہ کے پاس مال لینے کا اختیار بھی ہے، اللہ کے پاس دینے لینے سب کچھ اختیار ہے۔ سارے بادشاہوں کے جتنے اختیارات ہیں اللہ کے اسے کہیں بلند ہیں۔ تو ایک ملک کے اندر ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ آج کے بعد جو آدمی ٹریفک سگنل توڑے گا اس کا جرمانہ 700 سے بڑھا کے 2500 کر دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی تیز سپیڈ سے گاڑی چلائے گا اس کا جرمانہ 1000 روپے سے بڑھا کے 5000 کر دیا، بس قانون بن گیا۔ اب یہ قانون ہی رہے گا، بار بار صاحب قانون کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جرمانہ ہم نے بڑھا کر اتنا کر دیا، جرمانہ ہم نے بڑھا کر، اشارہ تو جلتا رہے گا، سپیڈ میٹر تو لگا رہے گا، چیکنگ والے تو بیٹھے رہیں گے، قانون دوبارہ نہیں بنے گا، ایک دفعہ کہہ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ کہہ دیتے نماز پڑھو، بات ختم۔ ہمت ہے کسی کی وہ کہتا میں نہیں پڑھتا؟ زکوٰۃ دو، کسی کی ہمت تھی کہ وہ کہتا میں نہیں دیتا؟ تو اس کریم اللہ کو 82 یا 87 مرتبہ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اتنا اہم ہے کہ میں جو ایک دفعہ کہوں تو بھی کافی ہے، میں تمہیں 100 مرتبہ کے قریب کہہ رہا ہوں، اندازہ کرنا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، صرف اہمیت۔ اور دوسرا، عربی کا ایک محاورہ ہے، اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، جب کسی بات کا تکرار کیا جاتا ہے، اسے دہرایا جاتا ہے، وہ انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے میں نے پڑھا اقیم الصلاۃ، آپ سب نے پڑھا آتوا الزکاۃ، آخر زیادہ بار تھی، زیادہ بار پڑھی، زیادہ بار سنی، ہمارے دل میں بھی الفاظ بیٹھ گئے اور ہماری زبان پہ بھی جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اتنی مرتبہ اس کا حکم دیا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کے فوائد، اللہ کا یہ ایسا عظیم الشان حکم ہے کہ اللہ نے اس کے فوائد دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے۔
اللہ قرآن میں فرماتے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ نہیں دینا، نہیں دینا، ورنہ غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، پیسے سارے دے دو گے۔ اب جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے شیطان اتنا زیادہ ڈراتا ہے اور وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس مشکل سے نصاب پورا ہو رہا ہے، اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہے یا 2 لاکھ روپے، تو 2 لاکھ پہ اس نے 5,000 روپے زکوٰۃ نکال دی، اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ شیطان ڈراتا بھی رہے، کہے گا یار 5,000 میں آج کیا آتا ہے، دے دے۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو وہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے 2.5 لاکھ، بھائی 2.5 لاکھ میں تو کافی سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے، اب جب اس کی زکوٰۃ 2.5 کروڑ نکلے گی تو وہ کہے گا یہ نہ جائے جان چلی جائے۔ جیسے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو قبول ہے لیکن غلامی ہے ہی نہیں تو موت کہاں سے آئے گی؟ پتہ ہے نا غلامی نہیں ہے، ہم غلامی رسول میں ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں اب موت لینے والا فرشتہ آئے گا کہے گا تو نے کہا تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں کہوں گا غلامی نہیں ہے تو موت کدھر سے؟ میں تو غلام ہی ابھی نہیں بنا، جب بنوں گا تب موت دے دینا۔ ہم دین اسلام کی خاطر جان دے دیں گے، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جان لے لو، اٹھانا نہیں ہے، نیند نہیں قربان کر سکتے۔ تو جس آدمی کے پاس پیسے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ جب نکلتی ہے شیطان اسے اتنا ہی زیادہ خوف زدہ کرتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہتا ہے غریب ہو جاؤ گے، نہیں دینا۔ اچھا، اور سبحان اللہ، قرآن کا ایک لفظ انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی شیطان کیا کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ادھر نہیں لگانا، یہ فحاشی کے کام کس لیے ادھر لگا، اور یہاں دل کھل جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو زکوٰۃ دے کے بھی کھلانا، وہ بھی انسان ہے، اور شادی پہ انہی لوگوں کے سامنے درجنوں ڈشیں صرف اس لیے کہ لوگ کہیں واہ کیا شادی تھی، کیا کھانا تھا، ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے 15% کھایا جاتا ہے، 85% ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا اس پہ پیسہ نہیں لگتا؟ اس پہ اس لیے دل کھلا ہوا ہے کہ شیطان کہتا ہے لگا لگا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن، میں ہوں نا۔ شیطان کہتے ہے بے حیائی پہ لگا، شیطان کہتا ہے فحاشی پہ لگا، شیطان کہتا ہے عریانی پہ لگا، شیطان کہتا ہے ان کاموں پہ لگا جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں، ادھر نہیں لگانا۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے ملک کے اندر جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں ان میں سے اگر کسی ایک شہر کا نام اسلام آباد کے رہائشی صحیح اللہ کے حکم کے مطابق پوری کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دیں، پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کراچی، اگر کراچی والے لوگ صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ دیں تو شاید پورے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی کوئی غریب نہیں رہے گا۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور پوری دنیا کا 1.5 ارب مسلمان، اور آپ اندازہ کریں کہ دولت کو اللہ نے مسلمانوں کی طرف آزمائش بنا کے کیسے موڑا ہے۔ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی کس کی ہے؟ کویت کی۔ کویت غیر مسلم ہے۔ دوسرے نمبر پہ بحرین کی، غیر مسلم ہے۔ تیسرے نمبر پہ عمان کی، غیر مسلم ہے۔ 3 مضبوط کرنسی آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد پاؤنڈ کا نمبر آتا ہے، پھر سوئس فرینک کا نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ آتا ہے جو آپ کے یورو، پھر کہیں 10ویں نمبر پہ ڈالر جا کے آتا ہے۔ پہلی 3 کرنسیاں آپ کے پاس ہیں مضبوط۔ دنیا میں سب سے امیر خاندان جو حکومت کر رہا ہے دبئی کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سعودیہ کا ہے۔ مالدار خاندان بھی آپ کے پاس ہیں۔ یہی خاندان اپنی صحیح زکوٰۃ نکال کے بھیج دینا، امت مسلمہ میں غریب کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن کیا کرے؟ یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے MBS نہیں نکالنا، ساری مارا جائے گا، اتنے پیسے تو فلاں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، وہ پہلے نمبر پہ چلا گیا، تو دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا، کیا عزت رہے گی تیری؟ نہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر
فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کہتا ہے لگا ادھر لگا، شادی پہ لگا، بے حیائی پہ لگا، عریانی پہ لگا۔ اور کچھ وعدے اللہ کے ہیں، میں نے کہا نا زکوٰۃ کے فائدے، یہ شیطان اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ یہ ہے، صحیح کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ ادا کرو گے، ادھر تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی، ادھر میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ باقی فرائض کرتے رہو، اور لمبی چوڑی بات ہی نہیں، تمہارے باقی فرائض پورے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، واللہ یعدکم مغفرہ، معاف کر دوں گا، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ وفضلا، فضل، ہم اللہ سے کیا سب سے زیادہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے ایک غریب آدمی ایک جاہل بھی مانگتا ہے، یا اللہ فضل فرما۔ ہر بندہ کہتا بس یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فضل عمومی تم مانگتے ہو نا، فضل، یہ فضل زکوٰۃ کے ساتھ میں نے جوڑا ہے، تم زکوٰۃ ادا کرو، میرا فضل تمہارے لیے۔ اور فضل کا معنی برکت بھی ہے، فضل کا معنی عزت بھی ہے، فضل کا معنی فضیلت بھی ہے۔ تمہیں لوگوں میں ممتاز کر دوں گا عزت دے کے، تمہاری فضیلت ہوگی، عزت ہوگی ہر جگہ پہ، تمہیں نمایاں کر دوں گا، اور برکت اتنی دوں گا کہ تم سنبھال نہیں سکو گے۔ اللہ کا پہلا وعدہ مغفرت، دوسرا وعدہ فضل، تیسرا وعدہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے زکوٰۃ لو۔ کیوں یا اللہ کیوں لے؟ تو طہرہم بہا، میں چاہتا ہوں ان کا مال پاک ہو جائے۔ اللہ جی پاک ہو جائے گا؟ ہاں، 97.5 خود رکھیں، 2.5% مجھے دیں، میں 97.5 کو پاک کر دوں گا۔ میں چاہتا تو میں کہہ سکتا تھا میں نے دیا تمہیں 97.5 مجھے دو، صرف 2.5% رکھو، لیکن میں نے کہا نہیں، 2.5% مجھے دو، 97.5 خود رکھو، ذمہ داری میری، قرضہ تمہارا، میرے ذمہ یہ 2.5%، لیکن لوں گا میں نہیں، تمہارے بھائیوں کو دے دوں گا، ایسے ہی سمجھو کہ جیسے تم نے اللہ کو دیا۔ اور یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یاد رکھیں، مال حلال کو طہارت کی ضرورت ہے، حرام میں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ حرام میں زکوٰۃ ہے؟ حرام سے زکوٰۃ لینا کبیرہ گناہ ہے، حرام کے اندر سے زکوٰۃ نکالنا کبیرہ گناہ ہے، کہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے بندہ۔ مال حرام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، مال حلال کا 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ 2.5% نکلے گا تو حلال طیب ہوگا، اگر مال حلال سے بھی زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو حلال اپنی جگہ حلال رہے گا، حرام نہیں ہوگا لیکن طیب بھی نہیں ہوگا۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے یہ 2.5% کا اصول اس طرح رکھا ہے، جیسے سارا بدن بالکل ٹھیک ہے، سارا خون صحیح، گوشت صحیح، ہڈی صحیح، اوپر ایک پھوڑا نکل آیا، ڈاکٹر نے کہا اگر اس کو کاٹ کے نکالا نہ گیا تو یہ گندگی باقی سارے پاک خون کو بھی گندا کر دے گی، تو فوری تو اب بندہ یہ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں کمزور ہو جاؤں گا، یہ تو میں کتنا موٹا ہوا ہوں، میں یہ ادھر مسل بنا ہوا ہے اس دانے سے، نہیں یہ تو میں نہیں نکلوا سکتا، تو وہ مسل تو کچھ دن نظر آئے گا لیکن اصل کو بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ وہ جب پھیلے گا خدا نہ خواستہ اگر وہ کینسر ہو، سرطان ہو، تو جان ہی ختم، زندگی ختم۔ ایسے ہی مالدار شو کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے من میں 2.5% نہ نکالنے سے جو باقی 97.5 وہ بھی ختم، فارغ۔ اور یہ ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو کہا تم یہ نہ استعمال کرنا، یہ میری امت کا میل کچیل ہے، اور میری امت کا میل کچیل یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ تو تیسرا فائدہ، زکوٰۃ دیں گے باقی پاک ہو جائے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اور صرف پاک نہیں، وتزکیہم، تزکیہ، اور تزکیہ نفس آپ سمجھتے ہیں جس کا تزکیہ نفس ہو، اس تزکیہ نفس والے کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت اور نبی کی اطاعت کس قدر غالب ہو جاتی ہے، عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے، عبادت اس کی عادت بن جاتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینے والے کے دل کو اللہ کھول دیتے ہیں، اتنا کھل جاتا ہے اسے رکھنے سے زیادہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ 4 فائدے، اور 5واں بڑا زبردست فائدہ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ شیطان نے لگایا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ شیطان نے لگایا، اور وہ اس طرح لگایا کہ جب اللہ غصے میں تھے تب بھی وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ یہ ہے رحمت،
اللہ کہتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا لعین، یہاں سے نکل جا. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے دے. ٹھیک ہے مہلت دی، رحمت پھر بھی غالب ہے. یا اللہ اپنے بندوں پہ مجھے اختیار دے دے، دیا. یا اللہ یہ اختیار قیامت تک دے دے، دیا. یا اللہ یہ اختیار جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہا نہیں نہیں نہیں، دوبارہ اٹھانے کا مطلب ہے تو مرنا ہی نہیں چاہتا. تو کہتا ہے اختیار ہے، مہلت ہے، موت مجھے کیسے آئے گی؟ نہیں، جا تجھے دیا. تو اسے اندازہ تھا کہ اللہ غصے میں بھی ہو، غصہ غالب نہیں ہوتا، غالب کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو ہر حال میں پکارنا چاہیے. اللہ فرماتے وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت بہت بڑی ہے. لیکن ہم اللہ سے ایک رحمت بھی مانگتے ہیں نا، ایک فضل اور دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا پسندیدہ ہے اللہ کو، اللہ نے ہر مسلمان کے لیے لازم کر دیا کہ جب بھی دوسرے سے ملو کون سی دعا دو؟ ایک سلامتی کی اور دوسری رحمت کی. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے، عام ہے، لیکن خاص کروں گا اس رحمت کو. فَسَأَكْتُبُهَا، لکھوں گا اپنے شایان شان، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری رحمت ان کے لیے لکھی جائے گی، کوئی نہیں مٹا سکے گا، میں لکھوں گا. یہ پانچواں فائدہ، اللہ کی رحمت میں وہ بندہ ہمیشہ رہتا ہے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یہ 5 فائدے. چھٹے فائدے سے پہلے شیطان نے کہا زکوٰۃ دو گے تو کیا ہوگا؟ غریب ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا نہیں، غریب نہیں ہوگے. اور اللہ کی بات اور شیطان کی بات، شیطان نے کہا غریب ہو جاؤ گے. آپ کے پاس، میرے پاس اور ہمارے اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ جی قرضہ چڑھ گیا، جی غریب ہو گیا، سب کچھ گیا، تباہ ہو گیا. کیسے تباہ ہوا؟ جی بچے کی شادی کرائی، بہن کی شادی کرائی، فلاں کی شادی کرائی تو میں غریب ہو گیا. پیسے لگائے، وہ پیسے ہواؤں میں اڑائے میں نے. خاص اس وقت جب رات کو کسی بیچارے بیمار کو ڈاکٹر نے ٹیکا لگا لگا کے سلایا، ادھر اس کی آنکھ لگی، ادھر فضاؤں میں خوشی پھٹنا شروع ہو گئی، تڑ 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 تڑ. کیا ہوا جی؟ جنگ لگ گئی؟ نہیں، جنگ نہیں لگ گئی، فلاں صاحب خوشی منا رہے کہ میری شادی ہے. تو بیوقوفو تم کیوں سوئے ہوئے، اٹھو اٹھو میری شادی ہے. تو پورے علاقے کو اس وقت جگانا ہے جب سب کی آنکھ لگ جائے. بچہ رو رہا تھا، گھر کو اذیت بنایا ہوا تھا، ماں نے بڑی لالچ والچ دے کے سو جا سو جا، ادھر اسے سلایا اور ادھر محترم کی خوشی اوپر آ گئی چھت پہ، تڑ 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 تڑ. تو یہ فضاؤں کے اندر خوشیاں پھاڑ پھاڑ کے اور لوگوں کو خواہ مخواہ کھلا کھلا کے، لاکھوں روپے کے سوٹ بنوا بنوا کے، قائد اعظم والا چمٹا ہوا پیجامہ اور اوپر لاکھوں روپے کی شیروانی چڑھا کے، جو شادی سے ہٹ کے اگر یہ خود پہنے نا شیشے کے سامنے نہیں جا سکتا، خود شیشے کے سامنے نہیں جائے گا، میں کیا بنا ہوا ہوں، بنا ہوا ہے ایک بھیڑ چال ہے اس میں چل رہا ہے. اچھا شادی کرائی، حالات خراب ہو گئے، فلاں کام کیا، حالات خراب ہو گئے، لیکن کبھی کسی ایک کو آپ نے سنا ہو یار اس سال زکوٰۃ دی، پیچھے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، میں تو کلاش ہو گیا بالکل، اس سال میں نے پوری زکوٰۃ دی، تباہی نکل گئی یار بالکل، اب تو بس قرض پہ آ گیا ہوں. ہو نہیں سکتا. نہ آپ سے آج تک کوئی ملا ہے، نہ ملا آج موجود ہے، اور نہ قیامت تک مجھ سے اور آپ سے کوئی ایسا بندہ ملے گا جو کہ میں نے زکوٰۃ دی اور میں مقروض ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو 5 فائدے میں نے آپ کو بتائے. چھٹا فائدہ، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو مال ہے نا یہ محفوظ ہو جائے. اس محفوظ کے لیے ہم بینکوں میں جاتے ہیں، پھر محفوظ سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اسے بچا بچا کے رکھا جاتا ہے. یہ عقل کہتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ مال ایسے محفوظ ہوگا. اللہ فرماتے نہیں، تمہارا مال ضائع ہو سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکوٰۃ ادا کر کے. جب اللہ کا حق بندہ ادا کر دیتا ہے، باقی مال اللہ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی حفاظت میں کروں گا. اور اگر کسی آدمی کا قرضہ کسی کے ذمہ ہو، یہ کہنا یار وہ دے ہی نہیں رہا، میں زکوٰۃ بھی دوں، نہیں، اس کی زکوٰۃ پہلے دو، اللہ تعالیٰ اس پتھر دل کو بھی زکوٰۃ کی برکت سے موم کر دے گا. رحمت جو ہے، فضل جو ہے، پاک جو ہے، محفوظ جو ہے، تو حفاظت اسی کو کہتے ہیں نا. حفاظت اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کے پاس پھنسا ہوا نکل جائے اور آپ کے پاس موجود ہے تو کہیں بھاگ کے نہ جائے. یہ پانچواں فائدہ.
اور ساتھ ہی فرمایا اگر تمہارا کوئی بندہ بیمار ہو جائے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاؤ، پہلے صدقہ کرو، یہاں سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں لائیں گے۔ اور مجھے ایک دوست نے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں میں جب بیمار ہوتا ہوں میں جاتا ہوں، میں جا کے نمبر لیتا ہوں، نمبر لینے کے بعد فیس ادا کرتا ہوں، فیس ادا کر کے وہاں دیکھتا ہوں کوئی مستحق ہے، اسے اپنا نمبر دے دیتا ہوں، وہ چیک کرا کے آتا ہے، اس سے میں پرچی لیتا ہوں جو دوائیوں والی ہے، وہ دوائیاں خرید کے اسے دیتا ہوں، چپ کر کے نکل جاتا ہوں، اس کا کام بن جاتا ہے، میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔ اگر کسی کی سوچ اور یقین ہو تو اسے پرچی کسی کے لیے لینے پر، صدقے کا ثواب کرنے پر اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری فائدہ میں نے کیا بتایا؟ حفاظت، مال کی حفاظت۔ حتیم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حتیم میں، اور وہاں پہ آپ نے صحابہ کو یہ حدیث سنائی، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤ مرضاکم بالصدقہ، اور تیسری چیز فرمائی کہ مصیبتوں آفتوں کا مقابلہ کرو دعا کے ذریعے سے، مصیبتیں آئیں دعا کرو، آفتیں آئیں دعا کرو۔ باہر سے ایک عیسائی گزرا تھا، نصرانی کرسچن، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، آزما لیتے۔ اس نے اسلام قبول کیے بغیر زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ کچھ دن گزرے تو اس کے پاس پیغام آیا کہ جناب آپ کا وہ جو تجارتی قافلے کے اندر مال آ رہا تھا وہ تو قافلہ سارا لٹ گیا، آپ کا مال تو ضائع ہو گیا۔ نے کہا صحیح بات ہے، بالکل پکی خبر ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، نے کہا جی وہ آدمی کہہ رہا تھا حتیم کے اندر بیٹھ کے کہ زکوٰۃ دو مال محفوظ ہو جائے گا، میں نے زکوٰۃ دی، اس کے باوجود میرا مال ضائع ہو گیا، میں چلتا ہوں جا کے ان سے پوچھتا ہوں۔ بڑے غصے سے بھرا ہوا جب نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے، ابھی تھوڑا سا ہی دور آیا تھا، آدھے رستے میں پہنچا تھا، پیچھے سے غلام دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا جناب علی آپ رک جائیے، قافلہ لٹ گیا یہ خبر یقینی ہے، لیکن عجیب ہوا ہمارے اونٹ پیچھے رہ گئے، وہ جو لٹنے والے تھے وہ لٹ گئے، ہمارے اونٹ وہاں پہنچے ہی نہیں تھے، ڈاکو چلے گئے، ہمارا سارے کا سارا مال محفوظ ہے، اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کا وعدہ۔ تو یہ 5 فائدے۔ اب میرے بھائیو اور عزیزو، کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہماری تاریخ رمضان ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ ہے، جو یاد نہیں وہ تو گیا، تو ایک تاریخ رکھے، مہینہ یا سال نہیں ہوتا زکوٰۃ کا، آج دوں گا کل دوں گا، آج حساب کروں گا کل، اس سے سارا کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یکم رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو 2 نہیں ہو سکتا، 10 کو دیتے ہیں تو 11 نہیں، 9 بھی نہیں، 20 کو دیتے ہیں تو 19 بھی نہیں، 21 بھی نہیں، 20 شوال میں دیتے ہیں تو 1 یکم شوال ہے تو یکم، 30 رمضان بھی نہیں اور 2 شوال بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں یکم محرم کو، تو اگلے سال جو ہی یکم محرم سوئی گزرے گی، سورج غروب ہوگا، یکم محرم شروع، آپ کا زکوٰۃ کا دن شروع۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس 30 ذی الحجہ کو کروڑوں روپے آئے ہیں تو آپ یکم محرم کو اس کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ یہ یکم سے پہلے ہے۔ اور اگر 2 محرم کو آپ کے پاس کروڑوں روپے آئے ہیں، اس کا 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نہیں ہو تو اگلا سال شروع ہو گیا۔ اب جو آیا اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، جو گیا اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں زکوٰۃ کا حساب کرنے۔ دکاندار کہتے ہو جی اتنا کیسے نوٹ کریں، بڑا مشکل کام ہے۔ بھائی کون تمہیں کہتا ہے روز نوٹ کرو؟ 2 دن دکان اگر بند ہو گئی تو کیا قیامت نہیں آئے گی؟ آپ بیٹھے اپنا حساب کریں، اور حساب کرنے کے بعد جو ہی زکوٰۃ کی تاریخ طلوع ہو اس دن کا حساب آپ کے پاس ہو۔ ایک دن جو پہلے آیا شامل ہوگا، ایک دن بعد جو آیا وہ آپ کی زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا، اس کی زکوٰۃ اگلے سال ہوگی۔ ایک کام تو یہ۔ دوسرا، اکٹھے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، تھوڑی تھوڑی دے، حساب آج کر لے، اس کے بعد مستحقین تلاش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کام والی گھر آ گئی اور زکوٰۃ کا پیسہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کام والیاں اور کام والے بڑے کام والے ہوتے، یہ ایک ہی کہانی ہر گھر میں ڈالتے، اور ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے گھروں والے نا پھر مسئلہ پوچھنے ہمارے پاس ہی آتے، تو وہ 3-4 کا سیم مسئلہ ہوتا ہے۔ جی اگر یوں ہو تو یوں ہو سکتا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں فلاں کی کام والی اور آپ کی سیم ہے؟ ہاں جی سیم ہے۔
تو یوں یہ لوگ ایسا کام ڈالتے ہیں کہ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہوتا ہے اور یہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، جو ہی رمضان آتا ہے تو ان کو بیٹی کی شادی بھی یاد آ جاتی ہے، بیٹے کی شادی بھی یاد آ جاتی ہے، خاوند کی بیماری بھی یاد آ جاتی ہے، حالانکہ وہ بیمار صاحب جھوگی میں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف اپنی جان نہ چھڑائیں۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، صرف زکوٰۃ نکالو نہیں بلکہ ادا کرو اور مستحق کو دو۔ زکوٰۃ کا حساب کرنا، زکوٰۃ کو الگ کرنا، زکوٰۃ کو نکالنا، زکوٰۃ کی نیت کرنا، یہ سارا آدھا کام ہے۔ کام پورا تب ہوتا ہے جب مستحق تک پہنچے گی، تحقیق سے پہنچے گی۔ اور ایک اور آسانی کی بات عرض کر دوں، تحقیق کر لے، بندے سے پوچھ لے بھائی تیرے پاس 52.5 تولے چاندی اتنے پیسے بنتے ہیں تو نہیں ہے، زائدہ ضرورت چیزیں تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے، پیسے تو نہیں ہے، اللہ کی قسم جی میرے پاس نہیں ہے، مر گیا، لٹ گیا، دے دے۔ وہ جانے اللہ جانے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، یہ محسوس کر جائے گا، وہ محسوس کرے یا نہ کرے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بھائی اتنا نہیں کر سکتے فرض پورا کرنے کے لیے، اگلے بندے کے محسوس کرنے کا آپ کو ڈر ہے، اپنی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی اور جی رشتہ دار غریب ہیں، اگر ان سے کہا جائے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں لیں گے۔ اور بھائی جو مستحق ہوگا وہ لے گا نہیں، چھینے گا، جلدی پکڑاؤ۔ اور جسے اتنا مسئلہ ہے بھائی اللہ نے جو تیرا حق رکھا ہے وہ لے، تکلیف کیا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ، تو اپنی ضرورت پوری کر۔ جو محسوس کرتا ہے یا جو اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مستحق نہیں ہے، اسے کسی اور ذریعے سے بھی ضرورت پوری ہونے کی امید موجود ہے۔ تو اس لیے ایک کام تو آج ہی سے حساب کریں اور اپنی ایک تاریخ موٹی کر کے لکھیں، سالگرہ کی تاریخ کو کاٹتے دفعہ کریں، خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کی جگہ پہ زکوٰۃ کی تاریخ لکھیں۔ وہ گوروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تاریخ لکھیں اور سب کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ، ابو جی آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، کب زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ہم سارے مل کے بانٹیں گے، غریبوں کو دیں گے، تاکہ بچوں کو عملاً تعلیم ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو زکوٰۃ اگر آپ اعلانیہ بھی دیں گے نا، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ویسے نفلی صدقہ اگر سب کے سامنے دیں گے وہ ریاکاری ہے، وہ آپ کا اختیار ہے۔ زکوٰۃ آپ نے سب کے سامنے دی، پتہ ہے زکوٰۃ ہے تو کون سا کسی پہ احسان کر رہے ہیں؟ جیسے نماز سب کے سامنے پڑھتے، زکوٰۃ بھی سب کے سامنے دے دیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سب کے سامنے دیں، بچوں کے سامنے دیں، ترغیب دے دے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کا پیسہ یہ دیں۔ اور آج کل کے دور میں اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے، دینی مدرسے اس کا مستحق ہے، وہاں پہ غریب لوگوں کے بچے عام طور پہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی نہیں آتے، ورنہ پھر مدرسوں والے بھی زکوٰۃ دیں گے، بعد میں لینے والے وہ بھی نہیں ہوں گے، جب تک لے رہے دیں، صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور فرض بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔